تو یہاں پر نا ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا دوں، شاید آپ کے کام آ جائے۔ میں نا ایک جگہ پہ پیپر دے رہا تھا، تو شاید میں نے سنایا بھی ہے، شاہ صاحب کو سنایا یا کس کو، تو پیپر دے رہا تھا تو ایک مری کے نام میرے ساتھ ایک وہ ایک بزرگ ہیں، تو وہ بھی پیپر دے رہے تھے، وہ سرکاری ٹیچر ہیں۔ تو پیپر ہم دے رہے تھے، تو 2 پیپر ہمارے ہوتے تھے، ایک صبح 8 بجے سے 11 بجے تک، پھر 2 سے 5 بجے تک۔ تو 11 سے جو نا یہ 2 کا درمیان ٹائم ہوتا تھا، تو ہم باہر کسی ہوٹل شوٹل پہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ مری کے جو علامہ صاحب تھے نا، مفتی صاحب، وہ کہنے لگے جی آج رات کو زاہدی صاحب میرے ساتھ بڑا ڈرامہ ہوا ہے، بچ گیا ہوں، بڑا بال بچا ہوں۔ تو دسمبر کا مہینہ تھا، یہ دھند شند کا موسم تھا۔ تو میں نے کہا جی خیر ہو، کیا ہوا ہے؟ کہتے جی میں مسجد سے نماز پڑھا کے نا تو گھر جا رہا تھا، عشاء کی نماز، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، تو میں نے آگے دیکھا تو شیر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا روڈ میں۔ کہتے ہیں میں جناب، میں نے کہا آج تو میں گیا، تھوڑی ہلکی مطلب نا بارش بھی لگی ہوئی تھی، تو شیر ایسے جناب بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے بالکل نا موٹر سائیکل ادھر ہی روک دیا، اور میں نے لائٹ بھی نہیں بند کی کہ ایسا نہ ہو کہ بند کروں تو یہ حملہ کر دے۔ کہنے لگے کہ میں وہاں پر موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے نا، میں نے کہا آج تو مارا گیا بالکل، اب پیچھے بھاگتا ہوں تب بھی یہ نہیں چھوڑے گا، کروں تو کیا کروں؟ یعنی جس طرح یہ میرا بیٹھے ہوئے حضرت بابا جی اتنا مطلب نا بالکل قریب، وہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا، تو میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ زاہدی صاحب میں نے 11 دفعہ یا 9 دفعہ جو ہے وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، کہتے ہیں میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اس طرح پڑھ کے تو میں نے پھونک بھی صحیح نہیں ماری، اس طرح کر کے نا کہ ایسا نہ ہو زور سے پھونک ماروں تو یہ اٹھ کے آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے بالکل آستہ سے پھونک ماری نا، کہتے جو ہی پھونک ماری تو وہ شیر نا ایسے اترا روڈ سے نیچے، اور ایسے راستہ تھا تو ادھر چلا گیا۔ کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پھر سٹارٹ نہیں کیا، میں ایسے ہی موٹر سائیکل کو ایسا نہ سٹارٹ کروں پھر آ جائے، میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو، میں نے کہا حضرت اور بھی آیات ہیں بہت ساری جو ہے وہ سلام کو، مجھے انہوں نے ایک بات بڑی مزے کی بتائی، مجھے اس دن یہ پتہ چلا۔ کہنے لگے جی اس آیت کے اندر بڑا کمال ہے۔ میں نے کہا جی خیر ہو۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں نا، سانپ ہے، شیر ہے، جتنے موذی جانور ہیں، ان کے سامنے حضرت نوح کا نام لے لو تو وہ بالکل حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کیوں ہے جی؟ کیوں؟ کہنے لگے جب طوفان نوح آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ ہر نسل کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیں۔ تو یہ شیر جو ہے نا، اس کا جوڑا بھی حضرت نوح نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا، اس کی نسل بچائی تھی۔ وہ اس دن کبوتروں والا واقعہ میں نے سنایا تھا نا، تو شیر کی نسل کو جو ہے نا حضرت نوح نے بچایا تھا، سانپ کی نسل کو حضرت نوح نے بچایا تھا۔ اور یہ آج تک حضرت نوح کے نام کا حیا کرتے ہیں، اور حضرت نوح کا احسان مانتے ہیں کہ حضرت نوح نے ہم کو اپنی کشتی میں سوار کر کے ہماری نسل کو بچایا تھا، اور یہ آج تک حضرت نوح کے نام کا حیا کرتے۔ تو میں نے کہا یار انسان، میں تو کہتا ہوں یہ تو کتوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس کی پلیٹ میں کھاتا ہے ادھر ہی پیشاب کر کے اٹھ جاتا ہے۔ ہم سے بہتر تو جانور ہیں کہ جن کو حضرت نوح کو گزرے ہوئے اپنی کتنے ہزار صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن جانور آج بھی حضرت نوح کے نام کا حیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، تو شیر بھی حضرت نوح کا نام سن کے راستہ چھوڑ دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت نوح کا ہمارے اوپر احسان تھا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا حضرت یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ تو انسان جو ہے نا، یہ جو انسان، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جس پہ تم احسان کرو اس کے شر سے بچو، یعنی جس کے اوپر بہت زیادہ آپ احسان کریں نا تو وہ لازمی آپ کو کاٹتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر کیا شان رکھی ہے کہ حضرت نوح کا جو ہے وہ آج تک حضرت نوح کے نام کا یہ جانور آیا کرتے۔ سانپ جو ہے اس کے سامنے اگر یہ آیت آپ پڑھ لیں تو سانپ آپ کا گھر چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔